اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس کریں گے چیپٹر نمبر 4 دا پیئرس کیلیفٹ اور اس کا ٹاپک کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. ان کی ٹائم لائن ہے 634 to 644 CE. حضرت عمر رضی اللہ عنہ واز دا سیکنڈ رائٹلی گائیڈڈ کیلف آف اسلام. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ خلفائے راشدین ہمارے 4 خلفائے راشدین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ڈائریکٹلی جو ہے اسلام کی تعلیمات ملی ہیں اور قرآن کا علم ملا ہے، تو اس لیے ان کو رائٹلی گائیڈڈ یا خلفائے راشدین کہا جاتا ہے. ہز فادرز نیم واز، کیونکہ یہ پورے سنت کے اوپر عمل کرتے تھے اور اسٹرکٹلی اپنی زندگیوں کے اندر انہوں نے سنت کو اپنایا ہوا تھا. ہز فادرز نیم واز خطاب ابن نوفل اینڈ ہی بلانگ ٹو دا قریش ٹرائب ایز ویل. ان کے والد کا نام جو ہے خطاب ابن نوفل تھا اور یہ بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرح قریش کے قبیلے سے ان کا تعلق تھا. ہی واز این انٹیلیجنٹ بریو اینڈ کرچیس پرسن. وہ بہت بہادر تھے، بہت ذہین تھے اور بہت دلیر تھے. ہی ہیڈ ایکسٹینسو نالج آف اسلامک لا. ان کو اسلامی قانون کے بارے میں بڑا وسیع علم رکھتے تھے وہ اسلامی قوانین کے بارے میں. ہی واز اے بی لوڈ فرینڈ اینڈ کمپینین آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کی طرح بہت اچھے دوست تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آفٹر حضرت عمر had embraced Islam, he valiantly led battles to consolidate the empire due to which اسلام spread rapidly. اب جیسے ہی حضرت عمر فاروق نے اسلام کو قبول کیا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص دعا کی تھی کہ یا اللہ اسلام کو جو ہے نا عمر دے دے. تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے بہت بہادرانہ طریقے سے جنگیں لڑیں تاکہ مضبوط کر سکیں وہ اسلامی امپائر کو، اسلامی سلطنت کو. اور انہی کی وجہ سے جو اسلام جو ہے نا ان کے دور خلافت میں بڑی تیزی سے پھیلا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم had bestowed the title of فاروق upon him. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لقب جو ہے نا عطا کیا تھا، خاص لقب تھا ان کا فاروق. حضرت عمر رضی اللہ عنہ was martyred by a Persian slave named Abu Lulu Feroz on the 1st of Muharram at the age of 60. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا. انہی کے ایک غلام تھا، ایرانی غلام تھا جس کا نام تھا ابو لولو فیروز، تو اس نے شہید کیا تھا حضرت عمر فاروق کو. اور تاریخ تھی 1 محرم اور ان کی ایج بھی 60 ایئرس تھی. His خلافت lasted for more than 10 years اور انہوں نے جو ان کا دور خلافت ہے وہ تقریباً 10 سالوں پر محیط ہے. اب کانکویسٹ اور کنٹریبیوشنس انہوں نے کیا کیا اپنے جو ہے نا اس میں فتوحات کی تھیں، یا انہوں نے کیا کیا جو تسخیرات کی تھیں اور ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے اسلام کے اندر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ موسٹ گلوریس اچیومنٹ انکلوڈیڈ سیورل ملٹری کانکویسٹ دیٹ ہیلپ ٹو اسپریڈ اسلام. اب انہوں نے بہت سے چھوٹی بڑی جو ہے نا لڑائیاں لڑیں اسلام کو پھیلانے کے لیے، اور بڑی ان کی مشہور اور بڑی مانی ہوئی جو ہے نا اچیومنٹس ہیں جس میں یہ ملٹری کانکویسٹ آتے ہیں، جس کی وجہ سے اسلام کو بہت تقویت ملی، اسلام بڑی تیزی سے پھیلا. ہی کانکرڈ Damascus in 635, Jerusalem in 637, Babylon 641 and Alexandria in 642, adding the lands of Syria, Persia and North Africa to the ever-expanding Islamic empire. اب دیکھیں انہوں نے سارے جروسلم اور بیبلون اور دماسکس اور الیگزینڈریا یہ سب وہ علاقے تھے جو یونان اور روم اور یورپ اور اسرائیل اور فلسطین اور شام، پرشیا، نارتھ افریقہ وغیرہ، بہت بڑا علاقہ بنتا ہے یہ. تو یہ سب انہی کے دور میں جو ہے نا فتح ہوا. دا اسلامک کیلنڈر واز انٹروڈیوسڈ. اور ایک اور جو ان کے اچیومنٹ میں ہے، کامیابیوں میں ہے، وہ ہے اسلامی کیلنڈر کو انٹروڈیوس کرانا کہ ہم اسلامی سال جو ہے نا وہ چاند کو دیکھ کر نیا مہینہ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو انگریزی سال جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے، وہ ہر مہینے جو ہے نا وہ 31 ڈیز کے حساب سے، جبکہ اسلامی سال جو ہے وہ چاند کی پہلی سے اگلا مہینہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں.
اینڈ ایجوکیشن آف دا ہولی قرآن بیکیم مور وائڈ اسپریڈ. اور عام کر دیا انہوں نے قرآن کی تعلیم کو ہر ایک کے لیے کہ بھئی سب کے لیے فرض ہو گیا ہے قرآن پاک کو پڑھنا, اور جو بھی جانتا ہے پڑھانا جانتا ہے وہ پڑھائے. Policies of religious tolerance attracted more people toward Islam, and the empire under him became one of the largest in the world at the time. اب دیکھیں جو علاقے انہوں نے کنکر کیے نا وہاں پر زیادہ کیتھولک چرچز تھے, اور اگر چرچ نہیں تھے تو وہ اسرائیلی جو عبادت گاہیں ہوتے تو وہ بڑے ریجڈ قسم کے لوگ تھے اور ظلم کرنے والے لوگوں پر. لیکن جب ان لوگوں نے اسلام کی پالیسیز کی طرف دیکھا کہ اسلام صبر اور برداشت سکھاتا ہے اور محبت اور امن کا درس دیتا ہے, تو بڑا اٹریکشن ان کے لیے تھی یہ چیز کہ دیکھو یہ بھی تو مذہب ہے نا, یہ کتنا خیال رکھتا ہے. تو اس وجہ سے جو اسلام کی سلطنت ہے نا اس کو تقویت ملی, اس کو طاقت ملی, لوگ اس کی طرف کھنچے چلے آئے اور پے در پے اسلام قبول کرنے لگے, اور دنیا میں جو ہے نا اس وقت اسلام کا بول بالا ہوا. انڈر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رین, ان کی دور خلافت میں the administrative system became more formalized, including the establishment of parliament setting in which official government matters were formally discussed. اب کیا ہوتا تھا کہ حضرت عمر کے دور میں جو ہے نا انہوں نے انتظامیہ جو سنبھالی نا, منتظم طریقے سے منظم طریقے سے حکومت کو چلانا جو ہے نا وہ فارملی شروع کر دیا. باقاعدہ اپوائنٹمنٹس کی, لوگ جو ہے نا پارلیمنٹ ایک بنائی گئی جس میں بیٹھ کر جو ہے نا خاص مخصوص لوگوں کو جو اس قابل تھے ان کو حکومت کے جو میٹرز ہیں ان کو چلانے کے لیے اور ڈسکشن کے لیے کہ ہم کس طرح اسلامی حکومت, کیونکہ ایک بہت بڑے رقبے پہ اسلام پھیل گیا تھا تو اس کو اس طریقے سے لے کے چلنا آرگنائز وے میں اس کی ضرورت تھی. تو انہوں نے باقاعدہ پارلیمنٹ سیٹ کی جہاں پر گورنمنٹ اور آفیشیل جو ہے نا میٹرز ڈسکس ہوتے تھے. حضرت عمر ایبلی ایڈمنسٹریٹڈ دا گروئنگ مسلم امپائر and laid down firm administrative rules for its governance. اب انہوں نے جو اپنی ایڈمنسٹریشن ہے مسلمانوں کی امپائر کی یا مسلمانی سلطنت کی, وہ انہوں نے بڑے جو ہے نا رولز جو سیٹ کر دیے تھے وہ بڑے واضح تھے کہ بھئی اس پہ سختی سے عمل کروایا جائے, کسی قسم کی جو ہے نا کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, اور منظم طریقے سے اور بڑی ڈسپلن وے کے اندر جو ہے نا اس ریاست کو جو ہے نا لے کر چلا جائے اور لوگوں کا خیال کیا جائے, ان کے حقوق کا اور ان کی چیزوں کی حفاظت کی جائے, ان کی زمینوں کی حفاظت کی جائے, اور باقاعدہ اچھا سا نظام ایک جو ہے نا دیا پیش کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ established the بیت المال, state treasury, a proper judicial system and armed forces for protection of the country. اب اسٹیبلشمنٹ میں اگر دیکھیں تو انہوں نے بیت المال بنایا جہاں پر حکومت جو ہے نا مال غنیمت اور جو بھی ٹیکسز وغیرہ لیے جاتے تھے نا غیر مسلموں سے بھی اس وقت, اور جو زکوٰۃ کے پیسے ہوتے تھے جو عمراء تھے یا بڑے بڑے لوگ تھے اسلام لانے کے بعد مسلمان, وہ وہاں پر پیسے جمع کرواتے تھے بیت المال میں, اور وہاں سے خاص حصہ جو ہے نا غریبوں میں اور محتاجوں میں اور یتیموں بیواؤں میں تقسیم کیا جاتا تھا. ایک پراپر طریقے سے اسٹیٹ ٹریجری بنائی گئی اور لوگوں کو وظائف دیے گئے, اس میں سے پراپر جوڈیشل سسٹم بنایا, قانون کا ایک پراپر نظام ترتیب دیا کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے, کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کو کس قسم کی سزائیں دی جائیں گی, اس کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا جائے گا. اور اس کے علاوہ آرم فورسز بنائیں. آرمڈ فورسز سے مین یہ ہوتا ہے کہ ان کو باقاعدہ ہتھیاروں سے لیس کیا تاکہ وہ اپنی ملک کی حفاظت کریں. اور آپ کو پتہ کنٹری کیونکہ بہت زیادہ یہ بڑے علاقے میں پھیل گئی تھی تو اس کو خدشہ بھی وہی تھا دشمنی کا کہ لوگ دشمنی کریں گے, اتنا کسی کو اونچا جاتا دیکھ نہیں سکتا کوئی نا, تو یقیناً اس پہ کوئی حملہ کرنے کی کوشش کریں گے جو اسرائیلی ہیں یا یہودی ہیں یا اس دور کے کرسچنز ہیں, تو وہ کوشش کریں گے اسلام کو نقصان پہنچانے کی. تو اس لیے جتنی بھی فورسز بنائی گئی ان کو آرمڈ کیا گیا, ان کو اسلحہ دیا گیا. کینالز اینڈ روڈز ور کنسٹرکٹیڈ. اس کے علاوہ نہریں بنائی گئیں, نہری نظام متعارف کرایا گیا اور روڈز بنائے گئے, سڑکیں وغیرہ پکی سڑکیں بنائی گئیں. دا امامز, ٹیچرز اینڈ مؤذنز ور گیون سیلریز ان اسکولز اینڈ ماسک. اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا, امام اور ٹیچرز اور مؤذنز کو اس طرح سیلریز نہیں دی جاتی تھیں گورنمنٹ لیول کے اوپر, تو اب ان کی باقاعدہ جو ہے نا تنخواہیں باندھ دی گئیں جو بیت المال سے ادا کی جاتی تھیں. آگے پڑھ لیتے ہیں پریزنس اینڈ
پولیس اسٹیشنز ور بلٹ. اب باقاعدہ جیل خانے اور پولیس اسٹیشنز بنائے گئے اور پاپولیشن سینسس واز کنڈکٹیڈ. اور اس کے بعد جو ہے نا مردم شماری کی گئی کہ ہماری جو ریاست ہے اتنی بڑی اس میں کتنے لوگ ہیں، یعنی کتنے بچے ہیں، کتنے بوڑھے ہیں، کتنے مرد ہیں، عورتیں ہیں، کیا کیا ان کی ایجز ہیں، ایک گھر میں کتنے لوگ ہیں. اینڈ ویلفیئر ہومز اینڈ orphanage were established for the poor and the needy. اور اس کے علاوہ جو ویلفیئر ہومز ہوتے ہیں جہاں پر ایسے لوگ جو بہت غریب ہوتے ہیں ان کی مدد کے لیے اور جن کے پاس بے گھر ہیں وہ وہاں رہ سکتے ہیں آ کے. اس کے علاوہ یتیم خانے جو ہے نا وہ بنائے گئے غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے، یتیم و بیواؤں کے لیے. حضرت عثمان غنی 644 to 656. اب دور شروع ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا. حضرت عثمان ابن عفان واز دا تھرڈ رائٹلی گائیڈڈ کیلف اسلام، اور یہ ہمارے تیسرے خلیفہ ہیں جن کا پورا نام جو ہے عثمان ابن عفان ہے. his father's name was عفان بن عبد العاص. اب ان کے والد کا نام جو ہے وہ عفان بن عبد العاص ہے who belonged to the Umayyad tribe. اور پہلے دو خلفۂ راشدین جو ان کا کس قبیلے سے وہ تھے، وہ بلونگ کرتے تھے قریش قبیلے سے، اور ان کا تعلق امید جو ہے قبیلہ اس سے تھا. ذو نورین was the title given to Hazrat Usman as he had been married to 2 daughters of Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان کو ایک لقب عطا کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذو نورین کا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں جو ہیں نا وہ ان کی عقد میں تھیں، ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی، اس لیے آپ سے صرف فرمایا کہ میری آنکھوں کے 2 نور ہیں جو تمہارے پاس ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امبراس اسلام ایٹ دا ایج آف 34. حضرت عثمان جب 34 برس کے تھے اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. ہی واز اے رچ مین اینڈ یوزڈ ہز ویلتھ جنرسلی ان دا وے آف اللہ اینڈ اسلام. اور وہ کافی امیر تھے، بہت دولت مند تھے، اور انہوں نے اپنی وہ ساری دولت جو ہے نا اسلام اور اللہ کے راستے میں خرچ کی. It was due to this generosity that he was awarded the title of Ghani, open-hearted, by حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو ایک اور لقب عطا کیا گیا غنی کا، یعنی کھلے دل والا، بڑے دل والا، سخی، سخاوت کرنے والا نا. اسی جنرosity کی وجہ سے، یعنی جو وہ کھلے دل سے لوگوں کو دیتے تھے، بڑے دل والے تھے. He was one of the few inhabitant of Makkah who could read and write other than حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اب مکہ کے بہت کم ایسے رہنے والے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں سے حضرت عمر بھی تھے اور حضرت عثمان غنی بھی تھے. یہ بھی ان کی ایک اس وقت دور کی جو ہے نا خاصیت تھی. ڈیورنگ دا ٹائم آف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ the Holy Quran was compiled and its pronunciation was standardized. اب انہی کے دور میں جو ہے نا ایک اور بہت بڑا کام ہوا کہ ہولی قرآن کو جو ہے کمپائل کیا گیا، باقاعدہ ایک کتاب کی شکل دی گئی، اور اس کو جو الفاظ کی ادائیگی ہے اس کو ادا کرنے کا ایک باقاعدہ طریقہ پیش کیا گیا، یعنی زیر زبر کے ساتھ، تاکہ جو غیر علاقوں کے لوگ ہیں جو عربی نہیں جانتے ہیں ان کو عربی پڑھنے میں مشکل نہ ہو، یعنی زیر زبر جب ہوگی تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی اس کو ادا کرنے میں، بولنے میں، پڑھنے میں. سو دیٹ مسلمس ایوری ویئر ان دا ورلڈ کوڈ ریڈ دا سیم کانٹینٹ. کیونکہ عربی زبان جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ ایک چھپا ہوا خزانہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کے ایک عربی لفظ کے کئی مطلب ہیں. تو اگر ہم ان کو اس انداز سے ادا نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا ایکسنٹ وہ نہیں ہے جو عرب کے لوگوں کا. عرب کے لوگ تو بالکل ٹھیک عربی پڑھتے ہیں، ان کو زیر زبر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں گرامر کی ضرورت ہے نا، ہمیں عربی کے اوپر زیر زبر کی ضرورت ہے. اگر ہم غلط ادائیگی کریں تو نعوذ باللہ ہم بہت بڑے گناہ گاروں میں شامل ہو جائیں گے. اس لیے ہمارے لیے یہ آسانی ہو گئی، انہوں نے ہمارے لیے بھلائی کی بہت زیادہ کہ قرآن کو پراپر طریقے سے پروناؤنس کرنے کے لیے اسٹینڈرڈائز کیا. اینڈ ان دا سیم مینر ریگارڈلیس
so that Muslims everywhere in the world could read the same content and in the same manner regardless of their linguistic differences. یعنی انہوں نے وہی بات کی ہے کہ بے شک وہ اور زبانوں سے تعلق رکھتے ہوں لیکن جب وہ قرآن پڑھیں تو وہ وہی قرآن کے الفاظ ویسے ہی پڑھیں جیسے کہ آسمان سے اتارے گئے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رول فار 12 ایئرس. ان کا بھی دور خلافت جو ہے وہ تقریباً 12 سال پہ محیط ہے اور حضرت عمر کا 10 سال پہ اور حضرت ابوبکر صدیق کا 2 سال پر. He was martyred by a rebellious mob at the age of 77. اور وہ بھی جو ہے نا نشانہ بن گئے تھے. ان کے جو دشمن ہیں انہوں نے ان کو شہید کر دیا تھا 77 ایئرس میں جب وہ ابھی صرف 77 سال کے تھے. تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کے کانکویسٹ اور ان کی کنٹریبیوشنس کو بھی پڑھ لیں کیونکہ آلموسٹ ایک پیج جو ہے نا وہ میں دیکھ رہی ہوں چیک کر رہی ہوں کہ شاید اسی میں ہاں جی ہو جائے گا یہ پیج بھی ہم کر لیں گے. تو اب وہی لوگ تھے جو ڈس اوبیڈینٹ تھے اور جو ٹھیک نہیں تھے انہی میں سے کہہ سکتے ہیں آپ. اس وقت میرے ذہن میں ایک پراپر نام نہیں آ رہا ان کا جو مرتد لوگ تھے انہوں نے ان کو شہید کیا تھا. کانکویسٹ اینڈ کنٹریبیوشنز. اب انہوں نے کیا کیا اسلام کے لیے خدمات سر انجام دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کنٹینیوڈ دا پالیسیز آف دا پریویس کیلس. اب حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جو ہوتا رہا اور جو حضرت عمر کے دور میں جن جن باتوں پر عمل ہوتا رہا اس دور میں بھی ایسے ہی ان پالیسیز کو لے کر چلا گیا. دا بارڈرز آف دا اسلامک کیلیفیٹ ور ایکسٹینڈیڈ ٹل سائپرس, افغانستان, آرمینیا اینڈ آذربائیجان. اور ان کے دور میں جو ہے نا فتوحات مزید ایکسٹینڈ ہوئی, علاقہ اور زیادہ وسیع ہوا اور سائپرس میں اور افغانستان میں, آرمینیا میں اور آذربائیجان تک اسلام کی جو ہے نا تبلیغ پہنچی. ہی آرگنائزڈ اسلام کا پیغام پہنچا. He organized the Navy, changed administrative divisions and completed many public projects. اب ان کے دور میں کیا ہوا کہ نیوی کو آرگنائز کیا گیا. نیوی وہ ہوتی ہے جو کہ سمندری راستوں پر آپ گارڈ کرتی ہے, علاقوں کو حفاظت کرتی ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایڈمنسٹریشن ڈویژن کے اندر تھوڑی سی تبدیلیاں کی اور ان کو بہت سے ایسے پروجیکٹس جو حضرت عمر کے دور میں شروع ہوئے تھے اور ان کی وفات کے بعد کمپلیٹ نہیں ہو سکے تھے ان کو کمپلیٹ کیا. دا فرسٹ 60 ایئرس آف ہز رول ور نوٹڈ ٹو بی پیسفل. اور ان کے جو زندگی کے پہلے 6 سال ہیں ان کی دور حکومت کے وہ بہت پرامن گزرے, لیکن پھر بعد میں آہستہ آہستہ جو ہے نا باقی 6 سالوں میں بہت سارے فتنہ فسادوں نے جو ہے نا جنم لیا جو وجہ بنی ان کی شہادت کی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گریٹسٹ اچیومنٹ واز دا کلیکشن آف کمپلیشن آف دا ہولی قرآن. اور ان کے ذمہ جو سب سے بڑی کامیابی آتی ہے نا وہ یہی آتی ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کو باقاعدہ طور پر جو ہے نا کتاب کی شکل میں لے کر آئے. سگنیفیکنٹ اکنامک اینڈ ڈیفینس سیکٹر ریفارمز ور آلسو میڈ ڈیورنگ ہز رول. اور اس کے علاوہ معاشی طور پر اور دفاعی سیکٹر کے اندر نا یعنی ملک کی حفاظت کے لیے اور ملک کی معاشیت کے لیے بہت اہم جو ہیں تبدیلیاں اور بہترین تبدیلیاں جن سے اچھی جو ہے نا آؤٹ کم آتی ہے وہ کی گئیں. اب آگے ہم پڑھ لیتے ہیں. ان ہز ٹائم دا فرسٹ نیول شپ واز بلٹ. اور انہی کے دور میں جو ہے نا نیوی والوں نے پہلا سمندری جہاز جو ہے وہ بنایا جو فوج کے لیے ہوتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لارجلی فالوڈ دا اسٹریٹجی آف ایڈمنسٹریشن ڈیوائس پہ حضرت عمر. اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی بتائے ہوئے جو ایڈمنسٹریشن کا طور طریقہ تھا نا اس کے اوپر بڑے اچھے سے انہوں نے عمل کیا ہے, اس کو نہیں چھوڑا. He further strengthened the administrative set-up of different departments of the state due to which the revenue collection system of the country strengthened. اب کیا ہوا کہ انہوں نے جو دوسرے ایڈمنسٹریشن کے ڈپارٹمنٹس تھے ان کو اسٹریٹن کیا, ان کو اتھارٹیز دی, ان کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنایا تاکہ ریونیو جو بھی کلیکشن ہوتا تھا نا یعنی باہر کے لوگ تجارت کرنے والے آتے تھے یہاں پر تو وہ ہمیں ٹیکس پے کرتے تھے تو اس سے جو ملک کو فائدہ پہنچتا تھا نا اس سے وہ انہی کی کلیکشن کرنے سے انہی کی جو ہے نا اچھے طریقے سے ان سے وصولیوں کی وجہ سے ممکن ہو سکا تھا. حضرت علی ابن ابی طالب 656 to 661.
حضرت علی رضی اللہ عنہ واز دا فورتھ اینڈ لاسٹ رائٹلی گائیڈڈ خلیفہ. حضرت علی جو ہے ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں. His name was Ali Abul Hassan. Abu Turab was his kunyat, and Asadullah, the line of God, was his title. حضرت علی جو ہے ان کا نام علی ابو الحسن ہے اور ابو تراب ان کی جو ہے کنیت ہے. اینڈ اسد اللہ جو ہے ان کا مطلب ہے کہ اللہ کا شیر. وہ ان کو لقب عطا کیا گیا ہے ان کی بہادری کی وجہ سے. ابو تراب کہتے ہیں کہ مٹی کا باپ، یعنی مٹی کا والد بھی کہہ سکتے ہیں آپ، باپ بھی کہہ سکتے ہیں. تراب ہوتا ہے مٹی. حضرت علی رضی اللہ عنہ امبریس اسلام ایٹ دا ایج آف 10، اور یہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا انہوں نے. دا ینگسٹ پرسن ٹو ڈو سو، اور یہی سب سے چھوٹے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا. تو بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا. ہی واز دا فرسٹ کزن اینڈ سن ان لا آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب کیونکہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، ان کے چچا زاد ہیں، ان کے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، ان کے فرسٹ کزن ہیں. In his caliphate he shifted the capital from Medina to Kufa، اور انہوں نے اپنی خلافت کے دوران مدینہ سے جو ہے جو کیپٹل تھا دارالخلافہ تھا اس کو کوفہ منتقل کر دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ faced a lot of opposition and had to fight a number of battles during his rule. اب حضرت علی کو شروع دن سے بہت ساری جو ہے نا اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا. اپوزیشن مینس کہ ہر کوئی ان کے خلاف ہوا تھا، اور اسی وجہ سے بہت ساری لڑائیاں تھیں جو ان کو پے در پے لڑنی پڑ رہی تھیں. He was martyred by one of the rebellious group that he had previously defeated. اب ان کی شہادت کا سبب بھی وہی گروپ بنا جن کو انہوں نے ہرایا تھا اپنی پچھلی کسی ایک دو جنگوں کے اندر. تو ان دشمنی اس حد تک بڑھتی چلی گئی اور ان کا حسد بڑھتا چلا گیا کہ انہوں نے آخرکار حضرت علی کو جو ہے نا شہید کر دیا. With his death the era of the rightly guided caliph came to an end. اور یہاں پر دورہ خلفۂ راشدین جو ہے نا خلافت راشدہ وہ اپنے اختتام کو پہنچی، کیونکہ اس کے بعد جو بھی خلیفہ آئے وہ اس طرح سنا پر تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ عمل نہیں کرتے تھے، لیکن جتنا بہترین طریقے سے ان چار خلفۂ راشدین نے اسلام کو تقویت دی ہے، اسلام کو پھیلانے میں مدد دی ہے، اس طرح باقی صحابہ رسول کو موقع نہیں ملا اپنی خدمات کو پیش کرنے کا. Conquest and contributions. حضرت علی رضی اللہ عنہ rule from 656 till 661 CE، اور ان کی جو دور خلافت ہے وہ تقریباً 5 سال بنتی ہے. He was recognized as a devoted, fair, courteous and wise Muslim scholar. اور یہ مسلمانوں کے جو ہے روحانی پیشوا بھی تھے اور بڑے بہادر تھے. اپنی بہادری کی وجہ سے جلی اور جری جو ہے نا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ میں جنگجو تھے. His period was the most challenging in the history of Islam. اور ان کا دور خلافت تھا وہ بڑا ہی مشکل تھا اسلام کی ہسٹری میں. اگر دیکھا جائے تو ہر طرف سے ان کے لیے جو ہے نا دشمنوں سے گھرے ہوئے تھے یہ. Yet he managed to extend his empire from Central Asia in the east to North Africa in the west. لیکن اتنی ساری مشکلات کے باوجود بھی جو ہے نا انہوں نے اپنے دور میں اسلام کی سلطنت کو، اسلام کی حکومت کو مزید پھیلایا، مزید اس میں ایکسٹینشن کی، اور وہ سینٹرل ایشیا ایسٹ میں سینٹرل ایشیا تک اور نارتھ میں افریقہ تک، نارتھ کے افریقہ کے ویسٹ تک جو ہے نا اسلام پھیل گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ stressed on the moral training of his army. He was famous for forgiving even the worst of his enemies in war. اور حضرت علی جو ہے نا ہمیشہ زور دیتے تھے جو ان کی آرمی تھی نا ان کو مورلی جو ہے نا ان کا اندر سے ان کو ٹھیک کرنے میں یا ان کے کردار کے اوپر بڑا زور دیتے تھے کہ تمہارا کردار جو ہے نا بہترین ہونا چاہیے.
اللہ اور رسول کے لیے جو ہے نا تمہارے دل میں محبت اس حد تک ہو کہ تم اس کے لیے اپنے گھر بار کو جو ہے نا قربان کر دو. یعنی مورلی تمہیں ہونا بہتر ہے کہ اگر تمہیں یہ نہ ہو کہ سامنے اگر موت نظر آ رہی ہے تو تم اپنے پاؤں اپنا چہرہ موڑ کر وہاں سے چل نکلو. اس حد تک تمہارا کردار جو ہے نا صاف ہونا چاہیے. اللہ سے محبت اور آپ سے وسلم سے عقیدت ہونی چاہیے. اور ایک اور بات سے وہ بہت مشہور تھے کہ وہ اپنے بہت بڑے بڑے دشمنوں کو جب کہ جنگ کے اندر جو ہے نا معافی دے دیتے ہوتے تھے. اس پہ بھی کہ اگر وہ ان کے سر کے دشمن بھی ہیں نا جیسے ان کو شہید کرنا چاہتے ہیں پھر بھی یہ ان کو معاف کر دیا کرتے تھے. اس چیز کی طاقت رکھتے ہوئے کہ یہ ان کو قتل کر دیں ان کو قتل نہیں کرتے تھے, ان کو معاف کر دیتے تھے. He also introduced many reforms in the judicial system and believed in equality and accountability for all. اس کے علاوہ انہوں نے انٹروڈیوس کروائیں کچھ تبدیلیاں, کچھ بہترین تبدیلیاں اسلامی قوانین کے اندر. اور کیونکہ یہ اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ قانون جو ہے نا سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے اور حساب کتاب جو ہونا وہ سب سے ایک جیسا لیا جائے. ایسا نہیں ہو کہ عمراء سے اور طریقے سے پیش آیا جائے اور غریبوں سے اور طریقے سے. حضرت علی رضی اللہ عنہ was notably strict in matters of accountability and was known to dispense the harshest of punishments even to his own relatives. اب جب انصاف کی بات آتی تھی نا تو حضرت علی اس وقت پھر کسی کو بھی بخشتے نہیں تھے. پھر چاہے وہ ان کا کوئی کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہو نا, اگر اس سے کوئی ناانصافی ہوئی ہے یا اس نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کو اس چیز کا حساب دینا پڑتا تھا. He also introduced special reforms for the Department of Taxation. اب ٹیکس وصولی کے جو ڈپارٹمنٹ تھا اس میں بھی انہوں نے اسپیشل قسم کی تبدیلیاں جو ہے نا کی اس کی اچھائی کے لیے, اس کی بھلائی کے لیے, اس کی بہتری کے لیے. امپیکٹ آف دا پیوس کیلف آن سوشل ویلیوز. اس والے جو ہے نا ابھی ہم نے خلفائے راشدین کے دور تک کمپلیٹ کر لیا اور ہماری پھر ویڈیو جو ہے 26-27 منٹس کی ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ اپنی تھرڈ ویڈیو میں ہم اس کو بھی کمپلیٹ کر لیں گے. اپنا خوب خیال رکھیے گا. اللہ کے بعد